أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. پیچھے ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو فاسق ہیں اور ان کی کچھ علامتیں بیان کی گئی تھیں. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں زندگی دی ہے اور اس کے بعد تمہیں پھر موت دے گا، اس کے بعد دوبارہ پھر تمہیں پیدا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام کائنات ہے، یہ مخلوق اللہ کی ہے اور ایسا کرنے پر اللہ ہی قادر ہے. تم کیوں پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، تمہارے اندر کوئی جان نہیں تھا، تمہارے اندر کوئی بھی جان نہیں تھی، یعنی کہ تم نطفے بے جان کی شکل میں تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک گوشت خون کا لوتھڑا بنایا، اس کے بعد پھر گوشت، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی، اس کے بعد پھر ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رکھا، اس کے بعد پھر تمہیں باہر نکالا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اسی وقت پھر اسی نطفے سے اور اسی گوشت کے لوتھڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چلتا پھرتا دیکھتا سنتا ایک ایسا انسان بنایا کہ پوری کائنات کے اندر وہ گھوم رہا ہے، چل بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. ایسا انسان دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے اور کس چیز سے پیدا کیا. فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تم کو پیدا کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، یعنی زندگی اور دنیا میں رہنے کے بعد پھر تمہارے اوپر موت آ جائے گی. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا عالم ارواح میں. عالم ارواح میں ہماری روحوں کو زندہ کیا گیا تھا. چیونٹیوں کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحیں پیدا کی تھی اور ہم سے وعدہ بھی لیا تھا جو کل گزر چکا ہے. الست بربکم قالوا بلا شہدنا، ہم نے وعدہ بھی کیا ہے کہ نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو جو پیدا کیا تھا وہاں پر، اس کے بعد جب ہمارا جسم دنیا کے اندر آیا، ہم جسم کی شکل میں دنیا کے اندر آ گئے اور دنیا کے اندر آنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری وہ روح ہمارے اس جسم کے اندر ڈال دی، یعنی ہمیں زندہ کیا. اور اس کے بعد ہمارے اوپر موت طاری ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی سب کو لوٹ کر جانا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، یعنی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں. یہ تمام چیزیں، یعنی کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمام دنیا کی تمام چیزیں انسان کے لیے مباح ہے اور جائز ہے، اور یہ تو اعمال کے اندر ہے. لیکن عبادات کے اندر یہ حکم ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہوگی اسی کو مانا جائے گا، اور قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت نہیں ہوگی عبادات کے اندر اس کو نہیں مانا جائے گا. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے. فسواہن، آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے. فسواہن 7 سماوات، تو ان کو 7 آسمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی طرف پھر متوجہ ہوئے اور آسمانوں کو کتنا بنایا؟ 7 آسمان بنایا. جائے کہ آج دنیا کے لوگ نہ مانتے ہو، کیونکہ انسانوں کی رسائی جہاں تک ہوتی ہے وہ اسی چیز کو مانتے ہیں. اگر انسانوں کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہوئی یا 7 آسمانوں تک نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان نہیں بنائے، بلکہ انسان کی رسائی اور انسان کا ذہن اتنا کم ہے کہ یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے کلام میں فرما دیا وہ بالکل برحق ہے اور سچ ہے.
یہ آسمان بنائے، اللہ نے ان کو کھینچا، یہ ایک آٹے کا پیڑا جو ہوتا ہے وہ ایسی اس شکل میں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھینچا اور کھینچ کر 7 آسمان بنا لیے، ایک نہیں بلکہ 7 آسمان بنا لیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا، للملائکتی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا خلیفہ انسان کو بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر۔ اور اس دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا تو فرشتوں نے کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں ایسے لوگوں کو، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد مچائیں گے، فساد برپا کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ فرشتوں نے کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح، آپ کی حمد اور آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے ہیں، آپ نے تو ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم آپ کی تسبیح، آپ کی حمد اور آپ کی تقدیس بیان کریں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، مجھے اس چیز کا علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ فرشتوں نے جو بات کہی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ آپ کیوں بنا رہے ہو، یہ اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے بھی اس چیز کو دیکھ لیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنات کو بسایا تھا، اور جنات کے قیام کو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ جنات دنیا کے اندر آئے اور جناتوں نے اس دنیا کے اندر فساد برپا کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی عبادت کرنے کے لیے ہیں، ہم تو آپ کی تسبیح اور تحمید کرنے کے لیے کافی ہیں، آپ جو ہے ایسے لوگوں کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ یہ تو ایک عرض نیاز مندی تھی کہ آپ سوال کر رہے تھے کہ آپ پیدا کر رہے ہیں ان کو، تو کیا وجہ ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ احکامات اور کچھ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس مخلوق کو پیدا نہ کرتا، جو برائی بھی کرتی، جو گناہ بھی کرتے، جو اچھے اعمال بھی کرتے، جو نیکیاں اور برائیاں دونوں کرتے، ان صفات کا اظہار نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا غفور الرحیم ہونا۔ تو غفور الرحیم ہونا کب معلوم ہوگا؟ جب انسان گناہ کریں گے، جب اس کی نافرمانی کریں گے، اس کے بعد اس کے پاس جائیں گے، اس سے دعا مانگیں گے، اور فرشتوں کے اندر تو یہ مادہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہی نہیں تھا، ان کے اندر بس صرف نیکی کا مادہ تھا، وہ نیکی کرتے تھے، ان کے اندر ان کے ذہن و خیال میں جو ہے گناہ کا کوئی مادہ ہے ہی نہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہیں۔ اور اسی طرح سے جو جنات ہیں، ان کے پاس بھی، ان کے یہاں بھی جو ہے مادہ عبادت کا زیادہ ہے، ثواب کا مادہ زیادہ ہے، اور ان کے اندر بھی گناہ کا مادہ کم ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزیں رکھ دی، گناہ کا بھی ارادہ اور گناہ کا بھی مادہ رکھ دیا، اور نیکی کا بھی مادہ رکھ دیا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا اظہار ہو جائے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جن کا اس مخلوق کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد ہی اظہار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ستار ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غفار ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہار ہونا، اور اسی طرح سے دیگر صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان صفات کا جو اظہار ہوا اس مخلوق کو بھیجنے پر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اسی کو بیان فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، بتلا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام سکھلائے ہیں تو
علامہ اصفہانی یہ لکھتے ہیں کہ یہ نام ہی نہیں بلکہ ناموں کی جو ان کے اندر جو صفات چھپی ہوئی ہیں ان تمام صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نام نہ سکھلاتے اور یہ نام نہ بتلاتے تو آج ہم پریشان ہوتے، کیسے ہم نام رکھتے۔ آج جو ہم دنیا کے اندر کسی کا نام کچھ رکھتے ہیں، کسی چیز کا نام کچھ ہے، کسی کا نام کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے اور انہی چیزوں کا ظہور ہوتے 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 آج تک ہو رہا ہے۔ ایک چیز کا ہم نے نام کھجور رکھ دیا، ایک چیز کا نام ہم نے سیب رکھ دیا۔ اب اگر کسی بھی چیز کا کوئی بھی نام نہ ہوتا، ہمیں کسی کو بولنا تھا کہ آپ کھجور لاؤ، تو ہم اس کو کیسے بولتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کے اندر ایک چیز نہیں ہے، دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام سکھلا دیے، ہم نے ہر چیز کا نام رکھ دیا، اب ہم ایک بات بولتے ہیں تو اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے یہ والی چیز لانی ہے۔ پنکھا ہے، اس کا بھی ہم نے نام رکھا، اور اسی طرح سے ہر چیز کا، اور یہاں تک کہ انسانوں کا اور جانوروں تک کا ہم نے نام رکھ لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے، اور انہی چیزوں کا ظہور آج تک ہوتے آ رہا ہے اور آگے بھی ہوتا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام ملائکہ کے سامنے پیش کیے، پھر کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان ناموں کے بارے میں بتلاؤ، مجھے خبر کرو کیا بتلایا ہے میں نے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی فرشتے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو گناہ کا اور اسم کا مادہ ہی نہیں، کیا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ عربی کے اندر جو صادق لفظ آتا ہے یہ درستگی کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی بات میں درست ہو، جو تم نے بات کہی ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اگر اس کے اندر تم درست ہو، یہ تمہاری بات ٹھیک ہے، تو ان ناموں کے بارے میں آپ بتلا دیجیے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو آپ نے سکھلائے، آپ نے جو بتلائے ان کا علم ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نام سکھلائے تھے، نام بتلائے تھے، یہ فرشتوں کے سامنے ہی بتلائے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو علم جو ہے وہ ان کا علم تقلیدی ہے، اور انسان کا جو علم ہے، انسان اپنے علم کے اندر استنباط کرتا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کو اخذ کرتا ہے اور اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ آج بھی دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں نے ایک چیز بنائی، پھر اس سے دوسری چیز بنائی، پھر اس سے تیسری چیز بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا علم دیا ہے، ایک ایسی فہم اور ایک ایسی عقل دی ہے کہ وہ ایک چیز سے دوسری چیز کو سمجھتا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور فرشتوں نے اپنے علم کا جو ہے عجز کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ چیزیں جن کا آپ نے علم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کا علم دیا گیا انہوں نے اس سے استنباط کیا اور ان کی کیفیت اور ان کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کر لی، لیکن فرشتوں کا علم کیونکہ تقلیدی تھا، اس لیے جو چیز ان کے سامنے بیان کی گئی انہیں بس وہی معلوم تھی، اور اسی کے ذریعے اور اسی علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر خلیفہ بنایا۔ ورنہ عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، عبادت تو جنات بھی کرتے تھے، لیکن عبادت یہ تو مخلوق کا جو ہے مخلوق کے لیے ہے، لیکن علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ علم عطا فرمایا، اور وہ علم عطا فرما کر دنیا کے اندر خلیفہ بنایا۔ آگے ارشاد فرمایا، آگے فرشتوں نے کہا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے اور حکمت والے ہیں، یعنی آپ ہی کے پاس علم ہے اور آپ ہی کے پاس حکمت ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کی کیا حکمت ہے اس چیز کے بارے میں کہ آپ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو دنیا کے اندر آپ جو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی فہم اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔